اعتراض یہ ہے کہ اگر اعلان امامت امیر المومنین اسلام کی خلافت کا اعلان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں کرتے رہے اپنی شروع کی زندگی سے لے کر آخری زندگی تک، جیسے کہ گزشتہ دلائل میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تو پھر صحابہ نے مخالفت کیوں کی؟ اعتراض کی بیس اسی چیز پہ رکھی جا رہی ہے کہ اصحاب کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جتنے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں وہ سارے کے سارے جان دینے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اور پھر وہ ہوا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ سارے کے سارے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو چھوڑ کر مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی خلافت پہ جمع ہو گئے تھے، تو کسی صحابی نے بھی مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا تھا اس ٹائم پہ۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ جب خلافت کا اعلان بھی ہو رہا ہو، سب کچھ ہو رہا ہو، تو سارے صحابہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم مختلف تاریخی زاویوں سے دیں گے۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ تمام اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا تھا اور ان سے رخ موڑ کر جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اسی کی خلافت کے قائل ہو چکے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ تمام صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا انکار نہیں کیا تھا۔ بہت سارے اصحاب نے خلیفہ اول، جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں، ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیا تھا، کہ جن میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود جیسے عظیم اصحاب سر فہرست ہیں، کہ ان اصحاب نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت کے اوپر باقی رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ تمام کے تمام اصحاب نے مولا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا، خلافت کا انکار کر دیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا، جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت سے استدلال کیا گیا کہ سارے اصحاب سے اللہ راضی ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان سے بطور مطلق راضی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے وہ غلط کام کریں، گناہ کے کام کریں، پھر بھی اللہ ان کے اوپر راضی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راضی ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ الانعام کی 82 نمبر آیت کے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، باقی سارے ان کے علاوہ گمراہ ہیں۔ تو جن کو مہتدین کا لقب مل رہا ہے کہ جن کے لیے امن و امان ہے، جن سے اللہ راضی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، گمراہ نہیں ہیں، ان کی اللہ نے شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو پھر ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، جس ایمان کے اوپر وہ آئے تھے اسی ایمان کے اوپر وہ باقی رہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اصحاب ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرنا کہ سارے کے سارے اصحاب جو تھے وہ مہتدون تھے، سب ہدایت یافتہ تھے اور کوئی ان میں سے گمراہ نہیں تھے، یہ قرآن کی یہ آیت اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ اور اس آیت کو جب پہلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو واضح ہوگا کہ بطور مطلق اصحاب کو سند نہیں دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ ان کی شرائط ہیں راضی ہونے کی، کہ جن کو دیگر آیات نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو لہٰذا سورہ توبہ کی آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مشروط ہے، اور اس شرط کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس شرط کو کس کس صحابی نے پورا کیا اور کس کس صحابی نے پورا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی صحابہ جو ہوتے ہیں، نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی قرآن مجید نے جو شرط بیان کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کریں، تو یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ بھی کوئی بھی نبی ہوتا ہے، اس کے جو صحابہ ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ ایسے جو ہے وہ گمراہی کے اوپر نہیں ہوتے، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ عادل لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کریں کہ معصوم ہوتے ہیں، اس طرح کے نظریے پیش کیے جاتے ہیں۔ جبکہ یہ جو بات ہے یہ تاریخ سے واضح طور پہ ٹکرا جاتی ہے، اور تاریخی جو حقیقت ہے اس کے بعد یہ برخلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے انبیاء ہمارے پاس گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اصحاب کو واضح طور پہ معجزے دکھائے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزے دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہی جو صحابہ تھے وہ نبی کی تعلیم سے پیچھے پھر گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ مثال لے لیجئے بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی، کہ 14 معجزات ان اصحاب نے دیکھے تھے۔ فرعون کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چشمے پھوٹنے کو دیکھا،
ग़ुलामी से निजात पाई, मुश्किल ज़िंदगी उनकी ख़त्म हुई, सारी चीज़ें उनके सामने थीं। हुआ क्या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कुछ दिनों के लिए गए और अपना जानशीन हज़रत हारून को उनके सामने बना गए, तो किसी ने उनके जानशीन और उनके खलीफा की बात नहीं सुनी, और उन सब ने, सब तो नहीं बल्कि अक्सरियत ने, जो कुरान कहता है कि अक्सरियत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा को छोड़ दिया, हज़रत हारून को कमज़ोर कर दिया, उनकी खिलाफत और उनकी इमामत को नहीं कबूल किया, और सारे के सारे एक बछड़े की पूजा के ऊपर लग गए। और कुरान मजीद ने हज़रत हारून जो हज़रत मूसा की तरफ से लोगों के लिए इमाम थे, लोगों के खलीफा थे, उनका ये कौल बयान किया है कि इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी वकादू यक़्तलूननी, कि कौम ने मुझे कमज़ोर समझा है और करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते। यही जुमले मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़बान से भी जारी होते हैं और मुख्तलिफ़ तारीख़ी कुतुब में मौजूद हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से अभी गए नहीं हैं, उन्होंने कुछ दिनों के बाद वापस आना है, उनकी फ़कत गैर हाज़िरी का एक मुख्तसर सा दौरा है 30 या 40 दिन का। इस मुख्तसर से दौरे में जब उनके तमाम असहाब जिन्होंने वाज़ेह तौर पे 13, 14, 10, 12 मुजज़े अपनी आँखों से देखे हैं, वो जब फिर सकते हैं, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी वफ़ात के बाद, उनके दुनिया से चले जाने के बाद, क्या उनकी तालीमात से नहीं फिर सकते? ये क़यास कैसे कर लिया गया कि अल्लाह के नबी के जो भी असहाब हैं वो सब के सब आपकी तालीमात पे बाकी रहे? और फिर सीरत नबवी के आप जो है वो देखें जाकर कि सीरत नबवी की किताबों में कि जो उनके असहाब थे, क्या उन्होंने अल्लाह के रसूल की मुखालफत नहीं की? इसमें हक़ाइक़ क्या बतलाते हैं? हक़ाइक़ ये हमें बतलाते हैं कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, अभी आप ज़िंदा थे, बहुत सारे असहाब ने आपकी मुखालफत की, आपकी बात को कबूल नहीं किया। उनमें से एक वाक़या सुलह हुदैबिया के ले लीजिए कि 6 हिजरी में हुई, और कुछ असहाब ने इस सुलह के ऊपर भी एतराज़ किया था, नबी की बात को दिल से कबूल नहीं किया था। सीरत इब्न हिशाम में इसको ज़िक्र किया गया। जंग ओहद में देखें जी, जंग ओहद में 50 सहाबी जिनको ये हुक्म दिया गया था कि आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना, उन 50 सहाबा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी मुखालफत कर दी, और उनकी मुखालफत की वजह से कितना मुसलमानों को जानी नुकसान पहुँचा। क्या वो सहाबी रसूल नहीं थे? उन्होंने मुखालफत नहीं की क्या? और तीसरा नुक्ता लश्कर उसामा का। लश्कर उसामा के मुतल्लिक ये तारीख़ में मौजूद है कि आपने अपनी वफ़ात से पहले एक लश्कर भेजा, और वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने सख्ती से इरशाद फरमाया था कि जो पीछे रह जाएगा उस पर लानत होगी। और तारीख़ ये कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बहुत सारे अफराद इस लश्कर में शामिल नहीं हुए थे, और ऐसे ही बहाने बनाकर पीछे रुक गए। तो क्या ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करना नहीं था? चौथा वाक़या क़लम और दवात का मशहूर वाक़या है कि वहाँ पे जब कहा कि क़लम और दवात ले आओ, मैं तुम्हें हिदायत का नुस्खा लिख देता हूँ, तो मुखालफत करने वालों ने ये यहाँ तक ये जुमला कहा कि हाज़ा रजुल क़द ग़लब अलैहिल वजअ, कि ये जो बंदा है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इहानत का ये जुमला जो है वो गुजारा गया कि यानी अजीब जुमला है कि बीमारी की शिद्दत का गलबा हो चुका है, और हमारे लिए तो अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमें क्या ज़रूरत है अल्लाह के रसूल से कुछ लिखवाने की। यानी इस तरह की तौहीन क्या रसूल खुदा की ज़िंदगी में नहीं हुई? क्या रसूल खुदा ने इस तौहीन के बाद ये नहीं फरमाया था कि चलो उठ के चले जाओ यहाँ से, कुम वन नहीं, यहाँ से उठ के चले जाओ? तो इस जैसी बहुत सारी मिसालों को जब आप देखते हैं तो ये हकीकत आपके सामने खुलती है कि जब ये मफरूज़ा रखा जाता है कि तमाम सहाबा जानसार थे, तमाम सहाबा जान देने वाले थे, तमाम सहाबा इताअत गुज़ार थे, कैसे हो सकता है कि वो बाद में फिर जाएँ और मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा ना माने? तो आप क्या कहेंगे, ये पहली आप बेस और बुनियाद रख रहे हैं कि तमाम असहाब जानसार थे, सब इताअत करने वाले थे। ये तो आप साबित करें, ये कहाँ से आप दावा ले आएँ कि तमाम के तमाम असहाब जो है वो जान देने वाले थे और इताअत गुज़ार थे और बग़ैर चूनो चरां के अल्लाह के रसूल की इताअत किया करते थे? ये तो किसी नबी की जो सहाबी हैं वो इस तरह से हमारे सामने नहीं आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी ऐसे हैं, उनके सहाबी ऐसे हैं, उन्होंने भी मुखालफतें की हैं। और फिर पाँचवां जो नुक्ता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुखालफत की वजूहात थीं, जो कबायली वजूहात हैं, नफसियाती वजूहात हैं, क्योंकि जितने भी अरबों के कबीले थे, असहाब के जो कबीले थे, उनके आबा व अजदाद, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके चाचू, उनके मामू, तकरीबन हर कबीले के अफराद में से बहुत सारे अफराद को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसके ख़ानदान के बड़े को, जिसके ख़ानदान के भाई को, बेटे को मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया हो, तो वो किस तरह जो है वो दिली तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत पे राज़ी होगा, वो कैसे कबूल करेगा? और है भी वो अरबों का
ایک ایسا بندہ کہ جن کے اندر جو قبائلی ایک تعصب ہے اور قبائلی آپ محبت کہتے ہیں، خود غرضی کہتے ہیں، وہ بڑی شدت تک بیٹھی ہوئی ہے، ابھی وہ مکمل طور پہ نہیں نکل سکی، نئے نئے وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ ایک سوال رکھیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت نہیں کی تھی، وہ اسی قبائلی تعصب میں باقی تھے؟ تو یہ اعتراض تو پھر آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پہ اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے یہ کیسی تربیت کی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ کیا تاریخ انبیاء میں یہ واقعات موجود نہیں ہیں کہ انبیاء کے اپنے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے ہیں، اسی دنیا میں ہیں، کوئی ماحول بھی خراب نہیں ہے کہ دیگر لوگ کوئی ہوں ان کے بچوں کو خراب کر رہے ہوں، ایک جیسی تربیت مل رہی ہے، مکمل ٹائم مل رہا ہے، پھر بھی ایک بیٹا قاتل بن جاتا ہے۔ وہ قاتل کیوں بنا؟ کیا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت کا قصور تھا؟ ماحول کا قصور تھا کیا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ انسان کے اندر نفس امارہ ہے، شیطان کے وسوسوں کی انسان خود پیروی کرتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹے کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی، کچھ دنوں کے لیے حضرت موسیٰ اوجل ہوئے اور وہ ساری کی ساری بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تو کیا حضرت موسیٰ کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ حضرت نوح کا بیٹا ہے، اپنا سگا بیٹا ہے، وہ غرق ہو رہا ہے، وہ حضرت نوح کی اطاعت نہیں کر رہا، تو کیا اس میں حضرت نوح کی تربیت کی کوئی کمی ہے؟ حضرت لوط کی بیوی ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس میں حضرت لوط کی سرپرستی کی کمی ہے کہ اپنی بیوی کی تربیت کو نہیں کر پائے؟ یہ سب جو انبیاء کی مثالیں ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں، ان کی آپ کے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم جو نبی ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے ہم کیا کہیں گے کہ رسول بھی اگر تربیت کرنے والا ہو، اولو العزم نبی اور رسول تربیت کرنے والا ہو، اگر ایک انسان اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے اور اپنے نفس کا قیدی بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بھی آخر دم تک گمراہ رہتا ہے، اور رسول کی باتوں کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اعتراض رکھا گیا جس چیز کو بنیاد بنا کر، وہ بنیاد ہی ثابت نہیں ہے، یعنی یہ بنیاد ہی ثابت نہیں ہے کہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ کے مصداق ہیں، تمام کے تمام صحابہ جان ساری کے جذبے کے ساتھ سرشار ہوتے تھے، تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ اطاعت گزار ہوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری بنیاد ہی غلط ہے۔ جب یہ ساری کی ساری بنیاد غلط ہے، تاریخ کے خلاف ہے، حقیقت کے برخلاف ہے، تو لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ عقلی طور پہ ممکن ہے، تاریخی طور پہ ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کی زندگی کے بعد ان کی جو تعلیم ہے، جو انہوں نے امامت اور خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے رکھا تھا، اس سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ممکن ہے، عقلی طور پہ ممکن ہے۔ جب عقلی طور پہ ممکن ہے، آپ واقعے میں اور تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حقیقت میں پریکٹیکل ایسا ہوا بھی ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ امامت کے اوپر اور خلافت کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی کیونکہ اصحاب نے نہیں مانا، تو اصحاب کے نہ ماننے کی وجہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ان کو واجب الاطاعت امام نہیں بنایا تھا، یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔